بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ڈاکٹر زکریا صاحب جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن اللہ. That was beautiful presentation, simply beautiful. I don't know how to explain it. کیوں ڈاکٹر محمود صاحب؟ Very nice, الحمدللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ بھئی ہمت نہ ہاریں، امید نہ توڑیں اور ضرور لگے رہیں، اور یاد رکھیں یہ حالات کچھ نئے نہیں ہیں، پہلے بھی آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دیا کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ سال عام الحزن کہتا ہے، غمی والا سال، بہت زیادہ، اتنا سٹریس تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ مضبوط رہے، اور ہجرت کے موقع پر جبکہ بالکل آپ پکڑے جانے والے تھے، ابو بکر صدیق جیسا آدمی ہل گیا تھا، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے دشمن ہتھیار لے کر، سوارڈ اور سپیر لے کر اٹیک کرنے آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں ہے، تو ڈیتھ سامنے ہے اور ابو بکر ڈر گئے ہیں، ہل گئے ہیں. مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بس سامنے دیکھے جا رہے ہیں، اٹھنی چل رہی ہے، فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نو میٹر کتنا ڈپریشن آپ کو ہو، کتنی انگزائٹی ہو، کتنا مینٹل پرابلم ہو، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن صحیح کر لو، بس یہ مین چیز امپورٹنٹ ہے. یہ جتنے بھی ہم کو مینٹل پرابلم ہو رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو ریکنیکٹ ہو جائیں. اور شاید یہ کورونا وائرس ہمارے لیے ریکنیکٹ ہونے کا ایک بہت اچھا چانس ہے نا بھائی، ہے، کیونکہ ہم تنہا بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور بجائے ادھر ادھر کے موویاں دیکھنے کے، ڈرامہ دیکھنے کے، فلم دیکھنے کے، چیٹنگ کرنے کے اور سوشل میڈیا پر جانے کے، بیٹھ کے سوچیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں. دیکھو آج رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلی تاریخ ہے رجب کی. only 60 days for Ramadan. Start reading Quran, read a few pages every day and increase your tilawat. And see, tilawat removes anxieties and worries and connects you to Allah subhanahu wa ta'ala. اور آگے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو. ذکر بڑی عجیب چیز ہے، یعنی ذکر جب آدمی کرتا ہے، اللہ 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 اللہ. ایک ہالینڈ کے سائیکولوجسٹ نے کہا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ 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 کرتا ہے، تو اس کے دماغ کا ڈپریشن، مینٹل النس ختم ہوتا ہے. اور اس کا ریزن بتایا کہ اللہ میں لام مشدد ہے. تو جب اللہ 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 اللہ، بولو میرے ساتھ، اللہ 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 اللہ، تھنگ جو ہے نا یہ اوپر کو تالو کو ٹچ ہوتی ہے. جب یہ اوپر کے تالو کو ٹچ ہوتی ہے تو یہ تراوت اور تازگی اوپر برین میں پہنچتی ہے، تو برین کی جو خشکی اور ڈرائنس ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ 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 بولنے سے یہ ویٹنس اور یہ تراوت اوپر دماغ کو جاتی ہے، اور دماغ کی میں تری آتی ہے، خشکی اور ڈرائنس ختم ہوتا ہے، مینٹل النس ختم ہوتی ہے. سائیکولوجسٹ نے کہا، اللہ کے نبی تو سال پہلے کہہ گئے تھے، قرآن پہلے کہہ گیا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب اگر چاہیے، سکون، پیس آف مائنڈ، تو وہ اٹس ان دا ذکر آف اللہ. تو مینٹل النس دور کرنے کے لیے بہترین یہ ذریعہ اور سبب جو ہے ذکر اللہ ہے. خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو. اور کینیڈینز کو ذکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے عرفان بھائی دیسائی نے جو لنکس بھیجی تھی، میں نے جو ڈاکٹر صاحب کو دی یہ اسٹیٹسٹکس جمع کرنے کے لیے، تو ان میں ایک لنک بھیجی تھی، اس میں لکھا تھا کہ Canadians are one of the highest in depression and anxiety around the world. سب سے زیادہ ٹاپ لیول کے اوپر ہیں
کہ بھئی بہت زیادہ وہاں پر ڈپریشن اور انگزائٹی ہے، تو آپ لوگوں کو تو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. ذکر کی مجلس قائم کرو وہاں پر. مفتی عبداللہ صاحب سے کہو فجر بعد روز ذکر کی مجلس کرائیں. مفتی احمد خان پوری صاحب سے ان کو اجازت ہے تو ذکر نہیں کریں گے تو کون کرائے گا وہاں پر؟ تو ذکر کی مجلسیں قائم کرو. اللہ 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 کا نام لو. اس سے تمہارا ڈپریشن ختم ہوگا، اس سے تمہاری انگزائٹی ختم ہوگی. تو قرآن شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. اور یہ انہوں نے جو دعائیں بتائی ہیں یہ دعائیں پڑھو جو اس میں سلائیڈز میں ہے. ہم نے وہ سلائیڈز اپنے محمد بھائی بلبلیا کو بھیج دی ہیں، آپ ان سے لے سکتے ہیں. مدینہ مسجد کی ویب سائٹ پہ بھی رکھ دیں گے، آپ دوبارہ ان سلائیڈز کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے وہ دعا بھی لے سکتے ہیں. ہمارے تفسیر رحیمی پر بھی اس کو رکھ دیں گے انشاءاللہ، تو آپ اس سے لے سکتے. بھائی مت بھولا، رکھ دو گے نا انشاءاللہ؟ پورا سلائیڈ پورا رکھ دینا اس کو، تاکہ جس کو اسٹڈی کرنا وہ دوبارہ کر سکے. اور اس میں وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا اسپیشلی ڈپریشن، مینٹل النس، ورری، انگزائٹی کو فنش کرنے کے لیے ہے. صحابی نے کہا کہ میں نے یہ دعا صبح و شام پابندی سے پڑھی، اللہ نے میرا قرض بھی ادا کر دیا، ڈیٹ بھی میرا اتر گیا، اور اللہ نے میری فکریں اور غم بھی میرے دور کر دیے. اور آگے جو دعا دی تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا پڑھا کرو. ہم فجر بعد دعا مانگتے ہیں، جہری دعا، اس میں اس دعا کو بھی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی کانگریگیشن میں ہیں سب اس دعا میں شامل ہو جائیں. یہ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میرے دین میں، میرے دنیا میں، میرے اہل میں، میرے مال میں، اور میں اس کے ساتھ بڑھا دیتا ہوں میری اولاد میں، کہ سب کو اللہ عافیت نصیب کرے. اور اے اللہ جہاں سے مجھے ڈر لگتا ہے وہاں سے تو مجھے امن دے، اور جہاں سے میری کمزوریاں ہیں وہاں تو پردہ ڈھانک دے تاکہ میری کمزوری کس کو نظر نہ آئے، اور میرے خوفناک جگہوں سے مجھے خوف نہ آئے، میں مطمئن رہوں. اور اے اللہ تو میری حفاظت کر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ نیچے سے میں ڈھسا دیا جاؤں. دیکھو کورونا وائرس میں یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کورونا وائرس سے حفاظت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کینیڈا والوں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ دعا حفاظت کرے گی تمہاری. کوئی چیز انجیکشن، ویکسین، یہ تو کہتے ہیں ویرین، نیا ویرین، یہ ویرین ابھی لگاؤ، پھر آٹم میں لگاؤ، پھر آئندہ سال فیبروری، پتہ نہیں کتنی انجیکشن آئیں گے. کوئی انجیکشن ویکسین نہیں بچا سکتا، اللہ بچانے والے ہیں، اللہ بچانے والے، اللہ بچانے والے ہیں، اللہ حفاظت کریں گے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ ہو جائے تو یہ تمہارا مینٹل النس ولنس جو کچھ ہے انشاءاللہ اللہ سب دور کریں گے. تو یہ سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ یہ مینٹل النس کیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کو کس طرح سے یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی سمجھایا کہ اٹ از سم تھنگ کیوربل، اٹس نتھنگ دیٹ کانٹ بی کیورڈ. تو آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں، تو اس کو کرو، محنت کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. جی بھائی حضرت آگے کرنج کو فون کرو. تو بھائی کینیڈا والے امپیشنٹ ہیں، بے صبری ہو رہے ہیں، جلدی آ جائیے، اور اب ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتے. جی جی ہاں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، ڈائٹ کرو. ہم لوگ ڈائٹ نہیں کرتے ہیں، مست قلندر سب کچھ اندر، مست قلندر سب کچھ اندر. وہ نصرت فتح علی خان کی قوالی ہے، تو ہمارا بھی سب کچھ اندر جاتا ہے صاحب، جنک فوڈ بھی جو آیا بسم اللہ. تو یہ کیفیت نہ ہو، کھانے پینے پہ کنٹرول ہو. بہت چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے برین پہ افیکٹ کرتا ہے، ہمارا دماغ پر اثر کرتا ہے.
اس لیے جنک فوڈ نہ کھائیں. میڈیٹرینین ڈائٹ, ہمارے بھائی رشید نے وہ ڈائٹ ہمارے گروپ پر رکھی. میڈیٹرینین ڈائٹ کیا ہے تو آپ گوگل کر لو. میڈیٹرینین ڈائٹ, کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کرو, وزن اپنا تھوڑا کم کرو. یہ اس میں مینٹل ہیلتھ جو خراب ہوا ہے اس میں ایک ریزن سبب یہ بھی ہے کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے لوگوں کا. گھر میں بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ مست قلندر ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس وزن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پہلا کام یہ کرو کہ ذرا اپنی ڈائٹ پر کنٹرول کرو. ویسے بھی کھانے پینے میں تو کنٹرول ہونا ہی چاہیے. پوری اگر کوئی کورونا وائرس نہ بھی ہوتا تو بھی کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن کورونا ہے تو زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. ہیلتھی فوڈ کھاؤ. اور دوسری چیز ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکسرسائز کرو. واقعی یہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے یہاں ایک ایکسرسائز دن میں وہ اس کو الاؤ کیا ہے. تو پھر جب انہوں نے کہا ہے تو پھر ایک ایکسرسائز کرنے کے لیے نکلو. پتہ نہیں کینیڈا والوں نے کتنی ایکسرسائز الاؤ کی ہے جی. اگر باہر نہیں کر سکتے تو گھر میں ایکسرسائز کرو. یعنی اگر سیڑھیاں ہیں تو 10 مرتبہ اوپر نیچے جاؤ آؤ, اوپر نیچے بس. اور اگر گھر بڑا ہے تو آگے پیچھے دوڑ لگاؤ, ذرا تیز کرو. میں کبھی کبھی کرتا ہوں گھر میں. شام کو کھانا اگر کبھی میں نے دیر سے کھا لیا تو مجھے نیند کا پرابلم ہوتا ہے, تو پھر میں اپنے کچن سے لے کر سٹنگ روم تک دوڑ لگاتا ہوں, 10-20 چکر مارتا ہوں. تو وہ تیزی سے جب چلتے ہیں تو کھانا پیٹ میں گھوم جاتا ہے اور اس سے پھر وہ ہضم ہو جاتا ہے, پھر نیند ذرا صحیح آ جاتی ہے. تو کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں تو اس سے پھر وہ اس کے بخار اوپر چڑھتے ہیں اور ایک دم سے جھٹکا دے کر آنکھ کھل جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جن آ گیا. وہ جن نہیں آیا ہے, وہ آپ نے کھانا بہت دیر سے کھایا ہے تو اس کا وہ بخار اور اسٹیم اور اس کا دھواں اوپر چڑھا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند اڑی ہے. تو کھانا جلدی کھا لیا کرو. وہ ہمارے حضرت یاد آ گئے. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نے یہاں پر زکریا مسجد میں بیان پروگرام ہوا, اور یہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ گئے پریسٹن. تو یہاں بیان کیا مغرب بعد, وہاں بیان کیا عشاء بعد. پھر بیان کے بعد وہاں ہمارے سراج بھائی کے یہاں کھانے کے لیے گئے. تو حضرت نے تھوڑا سا ہی کھایا. پھر حضرت نے کہا کہ اب یہ 10-10:30 بجے گئے, اتنا لیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے, تو اس سے پھر صحت خراب ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا, قصہ سنایا کہ میرے پاس ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا مولوی صاحب પેલો મારા પાસે જીન આવી જાય મોસાબ રાતના મને હોવા જ નહીં દેતો. મોલ સાહેબ હું હજુ હું ને જરાક આંખ લાગે ને જરાક વાર લાગી ને એકદમ તે આવીને મારી છાતી પર બેસી જાય ને એટલું દબાવે મારી આંખ ખુલી પછી હું એટલું કુર્સી પડું, આ પડું, તે પડું, એમ फिर वो जाता है जिन. तो हजरत मुझे कोई तावीज लिख दो कि वो जिन ना आए. हजरत कहते मैं समझ गया. मैंने कहा कि तुम खाना कब खाते हो? उनका वो खाना तो रात को देर हो जाती है, 11-12 भी बज जाते हैं. फिर मैं आपकी तुम्हारी असल बीमारी ये है, मैं तुमको जो कह रहा हूँ वो करो, फिर मैं तुमको तावीज दूंगा. तुम ऐसा करो कि तुम्हें जॉब पर से आकर 6 बजे खाना खा लेने का, जितना खाना हो. उसके बाद बाहर जाना वॉक करने के लिए, 1 माइल उधर चलना और 1 माइल वापस आना. और जब वॉक फिनिश हो जाए तो भूख लगेगी तो फिर खाना नहीं, फ्रूट खा लेना थोड़ा सा, बस फिर सो जाना. 1 महीने तक ये काम करो, फिर मेरे पास तावीज लेने के लिए आना. हो गया. वो उसने सिर्फ खाना जल्दी कर दिया, वो 1 माइल चल तो नहीं सका, लेकिन खाना उसने 6 बजे कर दिया. 1 हफ्ते बाद ही हजरत को आया, मोदी साहब बुहारी होंगे, बहुत अच्छी नींद आती है. हजरत ने फरमाया एक बीमारी है हकीमों के यहाँ, उसका फला नाम है, वो देर से खाने की वजह से है. जल्दी खा लो, हजम कर लो खाने को, फिर सोवो, फिर देखो तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी. तो हमारे मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन की बात मतलब वजह ये भी होती है, वो देर से खाते हैं और पिज्जा पिज्जा पिज्जा. और कनाडा वालों की पिज्जा तो इतने बड़े होते हैं कि उसको देखकर ही हमको हेबत खा जाते हैं कि आप अपने बाप इसको खाए कैसे. तो इसलिए इतने बड़े बड़े पिज्जा वो मंच अप नहीं करने के, वो चिप्स वगैरह नहीं डालने की, फिजी ड्रिंक्स पेट में नहीं डालने का, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है. खैर बहरहाल हजरत इज ऑन द लाइन, so he will be starting inshallah. Subhanallah.